الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعات، عزیز طالبات، آج ہم بات کریں گے کہ ایمان کا بہت بڑا اور اہم تقاضا کیا ہے. ایمان اپنے ماننے والوں سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کر رہی ہوں. وعن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال الدین النصیحۃ. قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ورسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. رواہ مسلم. روایت کرتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. حضرت تمیم فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی خیر خواہی؟ تو آقا دو جہاں فرما رہے ہیں اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے اماموں کی اور تمام مسلمانوں کی. مسلم شریف کی حدیث شریف ہے میری بہنوں. نصیحت بہت جامع لفظ ہے. نصیحت بہت جامع لفظ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کلام عرب میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مفہوم کو تنہا ادا کر سکیں، اور اس کے معنی میں بڑی تفصیل ہے جو کہ ایک لفظ میں نہیں آ سکتی. نصیحت کا مطلب، نصیحت کا ترجمہ خیر خواہی کرنا جو ہم نے کیا ہے، اس کے قریبی معنی ہے. کسی قدر تفصیل سے اس کے معنی بیان کیے جائیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر شخص کے متعلق یہ کوشش کرنا کہ اس کا پورا حق ادا ہو جائے. جو حق میری ذات سے متعلق ہے، جو حق اس کا مجھ سے متعلق ہے، اور میری ذات سے اسے ہر ممکن فائدہ اور راحت پہنچ جائے، یہ ہے نصیحت، یہ ہے خیر خواہی. میری معزز سامعات، حضرت علامہ خطابی نے اس مفہوم کو اپنی ایک عبارت میں اس طرح ادا کیا ہے. فرماتے ہیں النصیحۃ جامعۃ معناہا حیازۃ الحظ للمنصوح لہ. فرماتے ہیں اللہ کی نصیحت در حقیقت اپنے ہی لیے نصیحت یعنی خیر خواہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ
رب العزت کی ذات صفات کو اس طرح مانیں جیسا کہ اسلام نے بتایا ہے، کسی اور کو اس کا شریک نہ بنائیں، اس کو تمام عیوب اور تمام نقائص سے پاک سمجھے، تمام صفات کمال و جمال جن سے اس کی ذات متصف ہے ان کو مانے، اس کے احکام کی پابندی کرے، اس کی نافرمانیوں سے بچے۔ اسی کے لیے آپس میں محبت کریں اور اسی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی رکھیں۔ فرمایا اس کے منکر سے یعنی اللہ اور اللہ کے احکام کے منکر سے جہاد کرے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، ہر موقع اور ہر حال میں اس کی رضا کے لیے عمل کرے اور تمام مسلمانوں کو اس کی وحدانیت اور اطاعت کی دعوت دے۔ میری بہنوں، جو یہ تمام عمل کر لے وہ اپنی ہی خیر خواہی کرے گا۔ جو مسلمان مرد یا عورت یہ تمام عمل کر لے گا، یوں سمجھیے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اپنی ہی خیر خواہی کرے گا، ورنہ میری معزز سامعات، خدا کو کسی کے مومن ہونے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس کو حدیث شریف قدسی کہتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے منسوب ہے۔ اللہ رب العزت اس حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر بے شک تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان، اور فرمایا صرف انسان نہیں، تمام جن جو اب تک آ چکے ہیں یا جو قیامت تک آئیں گے، سب مل کر میری عبادت کرنے لگ جائیں، تو فرمایا ما زاد فی ملکی شیئا، میری سلطنت میں، میری حکومت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بے شک لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر بے شک تمہارے تمام پہلے اور تمام پچھلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام جن اور تمام انسان مل کر میری نافرمانی کرنے لگ جائیں، تو فرمایا ما نقص فی ملکی شیئا، ما نقص من ملکی شیئا، میری سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں لا سکتے۔ میری معزز بہنوں، میری قابل صد احترام ماؤں، آپ خود غور کیجئے کہ یہ جو سب کچھ کیا، اللہ کی ذات و صفات کو مانا، اللہ کے احکامات کو مانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کی، اللہ کا حکم ماننے والوں سے محبت اور پیار کیا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے جہاد کیا، اللہ کا منکر سے، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے سے جہاد کیا، تمام مسلمانوں کو اللہ کی وحدانیت اور اطاعت کی دعوت دی، تو یہ سب کام ہم نے کس کے لیے کیے؟ اپنے فائدے کے لیے، اور یہی ہے اپنی خیر خواہی کرنا۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ سب کام کر لینے کے بعد فرمایا جس نے یہ سب عمل کیے اس نے اپنا ہی بھلا کیا، ورنہ اللہ کو کسی کے مومن ہونے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور کسی کے کافر اور منکر ہونے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔
فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی یہ ہے کہ اسے اللہ کا کلام ماننے، اسے اللہ کا کلام ماننے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ماننے، اور یہ یقین، پختہ یقین کے ساتھ ماننے کہ بندے اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اعلان فرما دیا کہ میرے نبی ان کو کہو کہ اس جیسی ایک صورت نہیں، ایک آیت ہی چھوٹی سی بنا کر لے آؤ۔ اور پھر خود ہی میرے مولا نے اعلان کر دیا، فرمایا یہ کر نہیں سکتے اور ہرگز نہیں، قیامت تک بھی نہیں کر سکیں گے، چاہے سب مل کر اکٹھے ہو جائیں، صرف خود ہی نہیں اپنے تمام معبودوں کو بھی ساتھ ملا لیں تو میرے کلام جیسی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ میری بہنوں، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت کا کلام مانے، اسے من جانب اللہ مانے، دل سے بھی یقین کرے، زبان سے اس بات کا اقرار کرے اور اس کی تعظیم کرے، اس کی تلاوت ٹھیک ٹھیک کرے، اس کو ٹھیک ٹھیک پڑھے، تجوید و قرات کے اصول و فروغ کے ساتھ۔ تجوید اور قرات، مخارج اور صفات، یہی تجوید ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے حضور قلب کے ساتھ پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ اس کتاب میں اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے اسے تسلیم کرے۔ اس کے دوست نما دشمن جو اس کے معنی بدلتے ہیں، جو اس کے میننگز کو عدل بدل کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں، ان کی ملحدانہ باتوں کی تردید کرے، اللہ کی کتاب کے تمام احکام پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے خود بھی باز آ جائے اور دوسروں کو بھی روکے، اور ساری مخلوق کو قرآن کے من جانب اللہ ماننے کی دعوت دے۔ یہ ہے کتاب کی خیر خواہی، یہ ہے کلام کی خیر خواہی۔ اب مختصراً چلتی جاؤں ورنہ تو ایک پہ بھی بات کروں تو ٹائم بہت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ کس کی خیر خواہی، تو آپ نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے، حالانکہ اس میں اللہ کا فائدہ نہیں، اس میں انسان کا اپنا ہی بلا اور فائدہ ہے، اپنا ہی نفع ہے۔ اس کے بعد اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس میں بھی انسان کا ہی فائدہ ہے، اور یہی دین اسلام کا تقاضا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب خیر خواہی میں فرمایا کہ اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی۔ میری بہنوں توجہ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا ہے؟ یعنی آپ کے حقوق کی ادائیگی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں۔ تصدیق کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر اور اللہ کا رسول مانیں، آپ کی رسالت پر ایمان لائیں، آپ کی عبدیت پر ایمان لائیں۔ میری بہنوں، پہلے کافر جو تھے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ ان کے سامنے، آپ کے دادا پردادا ان کے سامنے، آپ کا شجرہ نسب ان کے سامنے، وہ آپ کو بشر تو مانتے تھے لیکن اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ بہت توجہ طلب بات ہے، وہ آپ کو بشر تو مانتے تھے کیونکہ آپ کا سارا شجرہ نسب ان کے سامنے تھا، لیکن وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ اور آج کا کلمہ گو مسلمان آپ کو اللہ کا رسول تو مانتا ہے لیکن آپ کو بشر ماننے کا انکاری ہے، آپ کو بشر ماننے سے انکار کر رہا ہے۔
اور کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کا نور ہیں، بشر نہیں۔ میری بہنوں، اس کے لیے سب سے واضح مثال، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری بہنوں توجہ فرمائیے، اپنے پڑھے ہوئے کلمہ پر، اپنے مسلمان ہونے کی پہلی شرط جو ہم نے کلمہ پڑھا اسی پر غور فرمائیے کہ ہم خود اقرار کر رہے ہیں کہ گواہی میں دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہم اپنے کلمہ میں نورہ و رسولہ پڑھتے ہیں؟ اسی پر غور فرمائیے گا، میں بات مزید کروں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی، اسی پہ غور فرمائیے گا، اور انشاءاللہ آئندہ کبھی تفصیل سے بھی بات ہوگی۔ اس کے بارے میں اللہ کا قرآن بارہا مقامات پر کھول کھول کر اعلان فرما رہا ہے، اور جیسا کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی فضیلت اور اللہ کے رسول نے ہر جمعۃ المبارک کو سورہ کہف پڑھنے کی مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اس کی فضیلت پھر کبھی بیان کروں گی۔ اس سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں ایک بشر ہوں، مثلکم تمہارے جیسا بشر ہوں۔ میری بہنوں، اللہ کا قرآن کھول کھول کر اعلان فرما رہا ہے کہ اگر اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں پہلے فرشتے آباد ہوتے، انسان نہ ہوتے، تو میں فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، میں نور کو رسول بنا کر بھیجتا۔ جب زمین میں پہلے انسان تھے تو انسانوں کی طرف میں نے انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجنا تھا، انسانوں میں انسان کو ہی بھیجنا تھا، تاکہ اس کا چلنا پھرنا، اس کا کھانا پینا، اس کا رشتہ داریاں نبھانا اور اللہ کے حکموں کو ماننا انسان بھی اسی طرح سمجھیں کہ یہ ایک انسان ہوتے ہوئے یہ تمام کام کیسے انجام دے رہا ہے اور ہم نے بھی کیسے کرنے ہیں۔ میری معزز سامعات، واپس چلتے ہیں اسی بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور بشریت کی تصدیق کرے، آپ کی نہ صرف رسالت پر ایمان لائے بلکہ آپ کی عبدیت اور بشریت پر بھی اسی طرح ایمان لائے، یعنی آپ نے جو کچھ فرمایا اور جو عقائد رکھنے کی تعلیم دی، من و عن، بلا چوں چرا، سب کو حق سمجھے اور دل سے مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کرے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی۔ یہی نہیں، فرمایا جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کو ہرگز نہ کرے، ہرگز بھی ان کے قریب نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگا رہے، سنت کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علوم کو سیکھے، نہ صرف خود سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے، علوم سنت رکھنے والوں سے محبت کرے، آپ کے آل و اصحاب کی تعظیم کرے، اور مبتدعین یعنی بدعت کرنے والے جو دین میں نئی باتیں ایجاد کریں ان سے انسان دور رہے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کرنا، اور اس سب میں بھی فائدہ کس کا ہے، نفع کس کا ہے؟ ہمارا اپنا۔ اب بات کرتی چلوں تو بات مزید بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ اسی حدیث شریف کے جو رہ گئے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی اور مسلمانوں کے عام انسانوں، عام مسلمانوں کی خیر خواہی کیا ہے،
اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ رب العزت جو میں نے کہا اور آپ نے سنا، جو میں نے پڑھا اور آپ نے سماعت فرمائی، اللہ رب العزت اسی پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔